آج ایوان صدر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم پہ ایک بار پھر جنگ مسلط کی گئی تو جو میں ہوا تھا اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. اور یہ کس کو دیا جائے گا؟ وی آل نو. انڈیا کی طرف اشارہ ہے. دوسری طرف انڈیا میں سی ڈی ایس اس ٹائم پر ان کے انیل چوہان تلملا بیٹھے ہیں. وہ ادھر کے ڈیفنس مینوفیکچررز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہمیں جو ایمونیشن چاہیے، جو ویپنری چاہیے، جو ہم لوگوں کو جنگ لڑنے کے ساز و سامان چاہیے، وہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. مطلب پیسہ کمائیں لیکن ساتھ ساتھ پیٹریٹزم بھی تو ساتھ رکھیں. یہ ایک عجیب سی فرسٹریشن انڈیا میں پائی جا رہی ہے. اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد جو سبکی پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے انڈیا کی، وہ اپنی مثال آپ ہے. تو اب وہ پراکسیز کے تھرو آ رہے ہیں، افغانستان کے تھرو آ رہے ہیں. اور اب جب یہ پراکسیز کے تھرو آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایم کیا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے ارد گرد جو چلا رہی ہیں اس پہ پاکستان کا رد عمل کیا کافی ہے، ناکافی ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب موجود ہیں، جو کہ سابق پریزیڈنٹ این ڈی یو بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر لاہور اور کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. جنرل صاحب، سب سے پہلے واٹ از انڈیا کوکنگ ایگزیکٹلی؟ ایک طرف پراکسیز، دوسری طرف آپریشن سندور 2 کے نعرے، تیسری طرف ان کی اپنی ایکسرسائزز چل رہی ہیں. واٹ آر دی کوکنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیے، اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جو یہ اس وقت کی بی جے پی کی رولنگ ایلیٹ ہے، واٹ از دیئر بیک گراؤنڈ، وہ کس طرح سوچتے ہیں، ان کی آر ایس ایس کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہے. تو اور وہ نظر آتی ہے. انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں ایک انڈیا کا جو گریٹر انڈیا کا میپ، اکھنڈ بھارت کا میپ بھی ایک انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور یہ بڑا وہ کھل کے بھی کہتے ہیں. پھر وہ کشمیر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ جی ہم فورسبلی جو پاکستان کے پاس والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی، ہم آزاد کشمیر کے اوپر بھی ول ڈو سم تھنگ. اور بہت ساری باتیں وہ کہتے ہیں. آپریشن سندور ان دیئر اون وے، ویل ایوری بڈی نوز دیٹ کتنا وہ کنٹینیو کر رہا ہے، بٹ ان دیئر اون وے اٹ از کنٹینیوئنگ. سو واٹ از گوئنگ آن از کہ انہوں نے بجائے روڈ ٹو پیس لینے کے یہ فیصلہ کر لیا کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو دا روڈ ٹو پیس. تو وہ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس میں ان کے پاس 2 طریقے تھے ٹو پٹ پریشر. ڈائریکٹ ملٹری پریشر وہ انہوں نے مئی میں کر کے دیکھا ہے، دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ، بلکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. ان کا پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری اسٹیچر بہت نیچے گیا، پاکستان کا اوپر گیا، الحمدللہ، اللہ بھی پریزڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایک جو انڈائریکٹ منور تھی، جو بلوچستان میں بی ایل اے کے تھرو، بی آر اے کے تھرو، پراکسیز کے تھرو وہ چلا رہے تھے. اور جو ان کے بہت سارے لیڈرز جو بھی حکومت میں بھی ہیں، وہ اس کو اپنے پبلک ڈسکورسز میں کہہ بھی دیتے تھے. سو مچ سو بیک ان دا ڈے مودی صاحب نے اپنے ایک نیشنل ایڈریس میں اس کی بات کی تھی. اینڈ سو مینی ادر ایگزامپلز آر دیئر. اور پھر دیر از امپیریکل ایویڈنس آف دیٹ. ساتھ ہی پھر یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ، ان کو کہاں سے سپورٹ آ رہی ہے، کہاں سے ویپنز، تو چلو بہت سارے ان کو افغانستان سے مل گئے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو ایک انڈائریکٹ ایفرٹ انہوں نے پوری ڈالی ہوئی ہے. پھر انڈینز آر ڈوئنگ دس. اب یہ 2 حصے تھے، ڈائریکٹ ایفرٹ از ناٹ سکسیڈڈ، تو انہوں نے پورا زور اب ڈال دیا انڈائریکٹ ایفرٹ کے اوپر، جو ان پراکسیز کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں اٹ از ناؤ شوئنگ اٹس افیکٹس. ایٹ دا سیم ٹائم افغان طالبان، آپ نے متقی صاحب کو بھی دیکھ لیا وہاں پہ نیو دہلی میں، اور ان کی بات چیت بھی ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا کی بات چیت بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی شاید کوئی انٹرنل صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے that they need some partners, some money from wherever it comes. اور وہ they are now playing this game. اب وہ ایک طرح کا conduit بن گئے ہیں between the proxies and India. تو which is not good. یہ اچھا نہیں ہے، ریجن کے لیے اچھا نہیں ہے، افغانستان کے لیے، لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لوگ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اتنا عرصہ وہ ان معاملات میں سے گزرتے رہے، لیکن اتنی سمپل چیز کو وہ کیسے مس کر گئے کہ یہ ان کے ملک کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کے انٹرسٹ. But are they even thinking about the interest? جنرل صاحب، کیا وہ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کوئی نہیں کرنی، آلدو اس سے پہلے پاکستان نے ٹریڈ روکی ہوئی تھی، سارے بارڈرز بند تھے، کوئی ٹریڈ کا آمد و رفت تھی نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آنا، اور اس کے بعد پھر وہ فارماسیوٹیکلز تک کی امپورٹ انہوں نے بند کر دی پاکستان سے جو بھی ہو رہی تھی. تو یہ اگر ان کو واقعی میں افغانستان کے لوگوں کا خیال ہوتا تو وہ یہ ایکشنز لیتے بھی، چابہار کے تھرو یا کئی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو اگر وہ ٹریڈ لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو جو روٹ پاکستان ان کو فراہم کر رہا تھا، صرف ہمیں ایک ہی ایشورٹی چاہیے تھی نا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیں. تو دہشت گرد ان کو زیادہ عزیز ہے ان کمپیریزن ٹو دیئر اون پیپل.
इसमें जो मुझे नजर आ रहा है ना जी, मैं आई विल इफ यू गिव मी जस्ट 2 minutes आई विल जी। एक्सप्लेन दिस द वे आई असेस दिस सिचुएशन। क्यों ये इस तरह कर रहे हैं या उनकी क्या कंपल्शन है? मेरी फीलिंग ये है कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो अफगानिस्तान में चल रही है। इट्स स्लो, इट इज नेचुरल, क्योंकि बहुत सारे फैक्शंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीस लविंग लोग अफगानिस्तान में, एंड लॉट्स ऑफ विमेन एंड लॉट मेनी अदर ग्रुप्स, दे आर नॉट हैप्पी विद द वे अफगान तालिबान आर गवर्निंग। उनकी जो प्रिंसिपल फिलॉसफी है जिसके ऊपर वो बेस करके स्टेट को गवर्न करना चाहते हैं, लोग उससे खुश नहीं है। सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन, और उसके कुछ चीजें हमें नजर आ रही है अभी तो विद फोर्स ऑफ द वेपन्स, और एक रिजीम है उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ था व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट, दे केम इन, दे वर आर्म्ड, सो दे आर इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। अब जो सूरत हाल है, शायद वो इस तरह की प्रॉक्सीज को अपने पास इसलिए मेंटेन किए हुए हैं कि इनकी जब अंदर इंटरनसीन स्ट्रगल शुरू होती है, थोड़ी हीट अप होती है, तो दे माइट नीड दीज पीपल ऑन देयर साइड। तो ये हाइड गन्स है जिनको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिलहाल अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। किसी एक स्टेज पे वो इनको अफगानिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम टू पैसे तो आ रहे हैं, बहुत जगहों से आ रहे हैं उनके पास पैसे, तो वो इंडिया के साथ भी, चूंकि इंडिया का एक प्रिंसिपल पाकिस्तान के साथ बड़ा सीरियस इशू है और इंडिया ने उसको डिस्प्ले किया हुआ है, सो दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडिया की इस वक्त जो नैरो एक अप्रोच है, उसका भी वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। जितने मुल्क हैं इर्द गिर्द, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, ईरान है, जीसीसी है, दे ऑल वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, ताकि यहाँ पे ट्रेड हो सके, कनेक्टिविटी हो सके, और इसका फायदा पूरे रीजन को हो। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स जो इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं चाह रहा, और वो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है इसको डिसरप्ट कर रहा है इनडायरेक्टली।